نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته سلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي خلنت البركته بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بذكره وريا. برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں جمع فرما رہا ہے، یہ اس کا فضل ہے. اور جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اب جو آنے والا مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اسی کے متعلق کچھ ہم اپنے رمضان کا ذکر کرتے ہوئے اس رمضان میں ہم کو کیسی زندگی گزارنا ہے، کیونکہ رمضان جو ہے ایک موقع ہے ہم کو اللہ تعالیٰ شیطان کو ہمارے سب سے بڑے دشمن کو پابند سلاسل کر کے ہم کو ایک موقع دے رہا ہے کہ ہم متقی بن جائیں. سب کو معلوم ہے کہ رمضان کا جو آنے کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ اے ایمان والو، تم پر اس طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. یہ ہر سال ہم یہ آیت کی تلاوت کرتے ہیں، مساجد میں، خانقاہوں میں، جلسوں میں، ہر جگہ یہ آیت ہم تلاوت کرتے بھی ہے، سماعت بھی فرماتے ہیں. اور علماء اکرام اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس کے تعلق سے اس کا 1-1 گھنٹے 2-2 گھنٹے عنوان بناتے ہیں اس کا. اللہ تعالیٰ جو ان کو علم عطا فرمایا اس کی صلاحیت سے ہم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک علماء حقیقی جو ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، اس کا مغز نکال لیتے آیت کا. اللہ تعالیٰ روزوں کو فرض کیا کہ ہم متقی بن جانا، نہیں 1 مہینہ دے رہا اللہ تعالیٰ متقی بننے کے لیے. 1 مہینہ شیطان کو پابند سلاسل کر دے رہا، 11 مہینے شیطان کو چھوڑ دے رہا. تو 11 مہینے ہم شیطان سے جہاد کرتے ہوئے متقی بن کے رہنا. تو 1 مہینہ اللہ تعالیٰ پریکٹس کے لیے شیطان کو بند کر دے رہا. تو اب اس سے ہم کو سمجھ میں آتی بات کہ متقی بننے کے لیے شیطان سے چھٹکارا پانا ضروری ہے. شیطان جب تک ہمارے ساتھ رہیں گا نا، ہم اگر جب تک اس کی اتباع کرتے رہیں گے ہم تقویٰ اختیار نہیں کر سکتے، متقی نہیں بن سکتے. شیطان بھی قسم کھایا کہ آدم کی اولاد کو جو اس میں دوزخ میں بھر دوں گا، لیکن میرا جو اثر ہے وہ متقیوں پر نہیں ہوں گا، متقی میں سے بچ جائیں گا بولا شیطان. تو تقویٰ جو پرہیزگار ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہوگا، شیطان اس کو نہیں بھٹکا سکتا. تو 1 مہینہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو رمضان دیا، اس میں ہماری بخشش ہوتی ہے، اس میں ہماری مغفرت ہوتی ہے. یہ رحمت کا مہینہ، اس میں ہم کو رمضان جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے، یہ لوٹنے کا مہینہ ہے، نہیں یہ لوٹنے کا مہینہ ہے.
تو دنیا دار جو ہے رمضان میں دنیا لوٹتا، اہل طریق جو ہے وہ کیا کرتا کہ یعنی علم دین کی یعنی جو 11 مہینے محنت کرا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے اوپر. تو اللہ والے ہم کو 11 مہینے محنت کراتے تاکہ اس مہینے میں ہم کامیاب ہو جانا. تقوی متقی بننا ہے بولے تو اکثر لوگ بولتے تقوی بولے تو متقی بننے کے لیے رمضان ہے، یعنی ہم تقوی نہیں پرہیزگار بن جانا. تو پرہیزگار کا عمل کیا رہتا معلوم ہونا ہمارے کو. نہیں متقی تو بول رہے ہیں ہم داڑھی چھوڑ لینے کو، لباس جو ہے سو شرعی لباس پہننے کو، 5 وقت نماز پڑھ لینے کو، رمضان کے روزے رکھنے کو، زکوٰۃ دینے کو، حج کرنے کو، ظاہری عمل کو ہم یہ تقوی سمجھ رہے ہیں. نہیں یہ تقوی سمجھ رہے ہیں. یہ تقوی کی ایک چوتھی قسم ہے. یہ تقوی کا ایک چوتھا حصہ ہے. یہ جتنا بھی ہم کو ظاہر دکھ رہا نہیں، چہرہ پہ داڑھی رکھنا اور نماز کی پابندی کرنا، ظاہری جتنا بھی جو ہم عمل کر رہے ظاہری ہم کو بھی دکھ رہا، پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہمارے کو. یہ ایک تقوی ہے، یہ ایک تقوی کی قسم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو 3 چیزیں دیا، جسم دیا، قلب دیا اور روح دیا. تو تقوی میں یہ تینوں چیزیں آنا، کیونکہ روزہ جو ہوتا نا جسم کا ہونا، قلب کا ہونا، روح کا ہونا. تو جب جسم بھی روزہ رہ رہا، قلب بھی روزہ رہ رہا، روح بھی روزہ رہ رہی، تو متقی صرف جسم بننا ہمارا، قلب اور روح نے بننا. قلب بھی متقی بننا، روح بھی متقی بننا. اب جسم کا کام کیا ہے متقی بولے تو ظاہری میں جو ابھی ہم دیکھیں، داڑھی چھوڑنا، شرعی لباس پہننا، نمازوں کی پابندی کرنا، ظاہری عمل روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، دین کی بات کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، جتنا بھی ظاہر ہے یہ جسم کا کیا ہے تقوی ہے. قلب کا تقوی کیا ہے معلوم ہونا ہمارا. قلب کا تقوی کیا ہونا، قلب بھی متقی ہونا، قلب بھی متقی ہونا. ٹھیک ہے بھائی، ظاہری تقوی کے تو یہ عمل ہے دکھ رہا. قلب کا تقوی کیا رہتا؟ اس وجہ سے اللہ والے ہمارے پاس تقوی کی 4 قسمیں رکھے. نہیں تقوی کی 4 قسمیں رکھے: شریعت کا تقوی، طریقت کا تقوی، حقیقت کا تقوی اور معرفت کا تقوی. ہم کو شروع سے ہمارے کو محنت اسی کے اوپر لگا رہے ہیں کہ ہمارا جسم بھی متقی ہو جانا، قلب بھی متقی ہو جانا، روح بھی متقی ہونا. اگر جسم متقی ہو گیا، قلب اگر متقی نہیں ہوا تو شیطان قلب پہ قبضہ کر لیتا. قلب پہ قبضہ کر کے کیا کرتا اور یہ عبادت میں لگایا تھا، اعمال میں لگایا تھا، لگا دے گے. قلب میں کیا کرتا ریا ڈال دیتا، میں پڑھا نماز میں ہی ڈال دیتا خالی. یہ قلب پہ اس کا قبضہ رہا. تو تب جنگ جو لڑتے بارڈر پہ کئی قسم کے فورسز رہتے، ایک سمندری فوج رہتی، ایک ہوائی فوج رہتی اور ایک زمین کی فوج رہتی، اور رہتے ہوں گے شاید 3 فوج ہے. تو تینوں فوجوں کو ٹرین کر کے رکھنا پڑتا. اگر ہم خالی توجہ اگر زمین کی فوج پہ دیں گے، سمندری فوج کو نہیں دیں گے، ہوائی فوج کو نہیں دیں گے، تو دشمن کہاں سے حملہ کرتا؟ دشمن ہوائی فوج سے حملہ کرتا، جیسو ملک پہ قبضہ کر لیتا. نہیں تو تینوں کے اوپر نظر رکھنا پڑتا. تینوں کو بھی جیسو تعینات یعنی فوج ٹرین رہنا پورا. تو یہ مہینہ ٹرین ہونے کا ہے ہمارا، یہ مہینہ ٹرین ہونے کا. اللہ تعالیٰ ٹریننگ دے رہا ہے اس میں ہم کو متقی بننے کی. تو ہم اگر جسم کو متقی بنا لیے، اگر قلب کی فوج کو اگر قلب کی طرف توجہ نہیں رکھیں گے، گئے کام سے. شیطان وہاں سے حملہ کرتا. ظاہر میں تو ہم دکھ رہے ہیں اچھے اعمال میں. تو اور اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے باطن پہ ہے. ظاہر میں تو ہم دعویٰ کرتے ہیں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں. تو ہر مسلمان کا عمل ہے، ہر مسلمان کرتا. لیکن اس میں درجات ہے. جو جسم کا عمل کرتا، قلب کا عمل کرتا، روح کا عمل کرتا، اور خود سر کا عمل کرنا. نہیں سر کا عمل تو یہ سر کا عمل نہیں ہے. سر بولے تو خود اپن ہے، نہیں نہ جسم اپن ہے، نہ قلب اپن ہے، نہ روح اپن ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیا. سر اپن ہے، نفس اپن ہے. نفس دکھتا نہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھے.
تو اللہ والے اپنے آپ کا بھی تشخص کرا دیں، قلب کا بھی تشخص کرا دیں، روح کا بھی تشخص کرا دیں. معلومات اس کے عمل میں لگیں گے، اس کا عمل ہی معلوم ہے تو کیسا اس کا عمل کریں گے؟ نہیں. ظاہری تقوی کا عمل تو معلوم ہے ہمارے کو، لیکن قلب کے تقوی کا عمل کیا ہے نہیں معلوم. قرآن اور حدیث سے سمجھا اللہ والے ہمارے. تو آج ہم ان کو خالی عمل دیکھیں گے کیا ہے اس میں، جیسا کہ ظاہری بھی دیکھیں گے کہ تقوی کے معنی کیا آتے، ڈرنا اور پرہیز کرنا. نہیں، ڈرنا اور پرہیز کرنا. تو جسم، قلب اور روح، نہیں، جسم بھی ڈرنا پرہیز کرنا، قلب بھی ڈرنا پرہیز کرنا، روح بھی ڈرنا پرہیز کرنا. تو اس کا عمل معلوم ہونا کیا ہے. تو شریعت کا جو تقویٰ ہے اس کا تعلق جسم اعضاء جوارح سے. تقویٰ جیسا ہمارے تعلیمات میں آتے ہیں، جو ابھی بات ہے کہ شریعت کا تقویٰ ایک ہے، طریقت کا تقویٰ ایک ہے، حقیقت کا تقویٰ ایک ہے، معرفت کا تقویٰ ایک ہے. تو یہ تو تعلیمات ہے. یہ اب اسے عمل کیسا کرنا؟ تو ظاہری جو تقویٰ ہے کیا ہے؟ ظاہری تقویٰ کہ شریعت کا تقویٰ جسم اعضاء جوارح سے اس کا تعلق ہے. اوامر اور نواہی کی پابندی کرنا، شک اور شبہ کی چیزوں سے اجتناب کرنا، یہ جسم اعضاء جوارح کا تقویٰ ہے. یعنی اس کو شریعت کا تقویٰ کہتے ہیں. یعنی اللہ والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت کا تقویٰ. اس کا تعلق جسم اعضاء جوارح سے ہے، یعنی اوامر اور نواہی کی پابندی کرنا، شک اور شبہ کی چیزوں سے اجتناب کرنا. اب روزے کی حالت میں دیکھو، اکثر جو روزدار ہوتا ہے، عام مسلمان کی بات دیکھو، یہ اس پہ عمل کرتا ہوں، یہ اس کے اوپر عمل کرتے. اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا، نہیں، شک اور شبہ کی چیزوں سے اجتناب کرنا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سحری میں کھانا کھانا، اس کے بعد روزہ شروع. اب شام میں افطار کا ٹائم تک کچھ کھانا نہیں ہے، بچنا ہے اس سے. یہ اللہ کا حکم مان لیے ہم. اور اس میں دیکھو جیسا شیطان پابند سلاسل ہوگا، نمازوں کی بات ہے. روزے کی حالت میں دیکھو، نہیں، کوئی نماز مس نہیں کرتے ہم. خالی دنوں میں نماز کی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن رمضان میں نماز کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ اب وہ روزے کی حالت میں تقوی پہ آ گیا، بنے آتے ہیں اس کیا اللہ کی احکامات کی پابندی میں لگ گیا انہیں. شک اور شبہ کی چیزوں سے اجتناب کرتا انہیں. وضو کرتے وقت میں پانی غرارہ نہیں کرنا، شک رہتا اس کو کہ اللہ میں کہا تو روزہ میرا ٹوٹ جاتا. نہیں، یہ ظاہری ہے. یہ شک اور شبہ کی چیزوں سے اجتناب کرنا، نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اب خالی اب دیکھو روزے کی حالت میں جو حلال چیز ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی روک دیا. حرام تو حرام، حرام تو حرام ہی ہے، حلال چیزوں سے رک جا. غذا حلال ہے، بیوی حلال ہے، نہیں، ہر چیز سے روک دیا اللہ تعالیٰ. اب بندہ صبر کر رہا، صبر کر کے شام تک، افطار کے ٹائم تک انہیں صبر کر لیا. اس کو یقین ہے کہ جیسا افطار کا ٹائم ہوتا، یعنی میرے کو پانی مل جاتا، میرے کو اچھے اچھے غذائیں مل جاتے. نہیں، اس کو یقین ہے، اس کو یقین ہے بول کے انہیں صبر کر رہا. اگر یقین نہیں رہا نا، نہیں بھائی شام میں تمہیں افطاری نہیں، آج سب بند ہے، آج افطاری نہیں ہے، پانی نہیں، کچھ نہیں، تمہیں کمرے میں بند ہے تو روزہ توڑ لیتا، ملتے نہیں. صبر کرتا، توڑ دیتا روزہ. اس کو یقین ہے کہ میرے کو افطار میں کھانا، اللہ تعالیٰ میں افطار تک مہلت دیا. نہیں، دسترخوان پہ جب ہم افطار لگا کے بیٹھتے ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہوا، پورے حلال چیزیں ہیں، لیکن ابھی حکم نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کا، سامنے رکھے ہم نہیں کھاتے. نہیں، بہترین چیزیں، نہیں، فروٹس، دہی بڑے، حلیم، کئی چیزیں. ہم خالی دنوں میں اللہ تعالیٰ دیکھو، ہم خالی دنوں میں اتنا چیز نہیں کھاتے، فروٹ نہیں کھاتے، ہم نئے فروٹس کھا رہے ہیں آج ہم، اور پورے فروٹ دسترخوان پہ لگے ہوئے، لیکن اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتے ہم. چاہے تو اٹھا کے کھا سکتے، حلال ہے وہ، حرام نہیں ہے وہ، حلال ہے وہ، لیکن صبر کر دے. سامنے رکھا ہوا ہے مگر صبر کر دے اس کو. نہیں، صبر کر دے. صبر کرنے جو اس میں تقویٰ دے ہو. اب یعنی جیسا وقت ہوتا اللہ تعالیٰ ہمارے قبض قدرت میں دے دیتا، کھاؤ پیو سکون سے رہو. نہیں، اب اس کو اگر عام زندگی میں تو 11 مہینے میں آ جائیں گے. شراب ہے، حرام ہے شراب. کب تک حرام ہے؟ ہمارے مرنے تک. اس کا اللہ تعالیٰ کچھ فرما رہا قرآن میں کہیں جگہ، میں جنت میں شراب پلاؤں گا بورا اللہ تعالیٰ. نہیں، اللہ تعالیٰ حورے رکھوں گا بورا وہاں پہ. یہاں پہ ایک ہی بیوی 4 بیویوں تک اجازت دیا، وہاں پہ حورے رکھوں گا بورا اللہ تعالیٰ. یہاں صبر کرنا ہے.
یعنی حرام چیزوں سے، غلط کمائی سے، غلط ہر چیز سے اجتناب، یعنی شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے. نہیں اگر ہم بچتے رہیں گے جیسا روزدار کو یقین ہے کہ سہزہ سائرہ ہوتے وقت ہو گئی میرے غذا میرے پیٹ میں چلیں گے، اسی طرح دنیا میں بھی ہمارا اس طرح یہ رہنا کہ کچھ دن کے میں صبر کرنا ہے. حالانکہ دیکھنے کو تو دنیا میں بہت چیزیں ہیں، غلط کام کر کے ہم اس کو حاصل کر سکتے نہیں. جو چیز ہم چاہیں تو غلط، یعنی غلط طور طریقے سے حرام دیکھیں گے نا، حلال دیکھیں گے نا، بس دال عبداللہ گڑ تھیلے میں ہم لے لیں گے، اس کو لے کے کھا لیں گے. جس طرح روزہ ٹوٹ جاتا نا، نہیں اسی طرح کا ایمان ٹوٹ جاتا. تو اگر انہیں صبر کرا وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ جس طرح افطار کے ٹائم میں مجھے راحت دے رہا نا، مننے کا نہیں ویسی راحت دیں گا اللہ تعالیٰ. یعنی صبر کرا، اب اس کا وقت ہوا، اب اس کا روزہ کھولنے کا ٹائم ہے، تو وہ دو راحتیں رہیں گی بولے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزدار کے واسطے. نہیں ایک بار یہ راحت رہیں گی، اور جب جنت میں اللہ تعالیٰ اس کا روزہ کھولیں گا نا، یہ سکون اس کو وہاں ملیں گا. روزدار کو دو راحتیں رہیں گی اسے. تو یہ ہوگا اوامر اور نواہی کی پابندی کرنا، شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرنا. یہ ہے کیا ہے؟ یہ شریعت کا تقویٰ ہے. یہ جسم اعضاء جوارح سے اس کا تعلق ہے. تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے کہ قلب کے تقوی کی، جس کو اللہ والے کہتے ہیں طریقت کا تقویٰ، یہ اس کا تعلق قلب سے ہے. اس کا تعلق قلب سے. اب اس کا تقویٰ کیا رہیں گا؟ اس کا تقویٰ کیا رہیں گا ہم کو معلوم ہونا. آج دنیا میں یہ بتانے والے سوائے اللہ والوں کے اور کوئی نہیں ہے. نہ صرف جسم کا تقویٰ بتائیں گے، قلب کا تقویٰ کیا ہے نہیں معلوم. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے سلسلے سے وابستہ فرمایا، اللہ والوں سے وابستہ فرمایا جو ہم کو قلب کا تقویٰ بھی بتاتے ہیں. نہیں جسم کا تقویٰ کیا ہے؟ اوامر نواہی کی پابندی کرنا، شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرنا. آج عام مسلمان کر رہا جسم کا تقویٰ، عام مسلمان ہے. دیکھ لو ہر جماعت کر رہی اس کے. قلب کا تقویٰ پوچھو کوئی نہیں بتا سکتا. قلب کا تقویٰ کیا ہے بولتے نہیں بتا سکتے. اچھا بتائیں گے بھی اس کا عمل کیا ہے نہیں بتا سکتا. قلب کے تقوی کا عمل کیا ہے؟ قلب کے تقوی کا عمل کیا ہے؟ توجہ بحق رکھنا ہے. توجہ بحق رکھنا، ہمیشہ حق کی طرف توجہ رہنا. توجہ بحق رکھنا یعنی ہر فعل میں مخلوق کی نسبت کو برقرار رکھتے ہوئے حق کی قوت کو ملحوظ رکھنا. یہ قلب کا تقوی ہے. یہ قلب کا تقوی ہے. اور جو شریعت کا تقوی میں جو عمل کریں گا نا، اس کی جزا کیا ہے؟ اس کی جزا یہ ہے کہ دائمی جہنم سے بچ جائیں گا انہیں. یعنی ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہنے سے بچ جائیں گا انہیں. شریعت کے تقوی میں جو عمل کریں گا، نہیں شریعت کے تقوی میں جو عمل کریں گا وہ دائمی جہنم سے بچ جائیں گا انہیں. اس کی یہ جزا ہے اس کی. اور قلب کا تقوی کیا ہے؟ توجہ بحق رکھنا. توجہ بحق رکھنا یعنی ہر فعل میں کوئی بھی کام ہو، چاہے کوئی دوسرا ہم سے یعنی انفس میں ہم کوئی کام کر رہے ہیں یا پھر آفاق میں ہمارا کوئی کام کر رہا. اگر انفس میں اگر ہم کچھ کام کر رہے ہیں تو توجہ بحق رکھنا یعنی میرے ہاتھ میں جو قوت ہے یہ میری نہیں ہے، یہ مولا کی قوت ہے. یہ مولا کی قوت ہے. یہ میرا کوئی اگر کچھ کام کر رہا تو انہیں نہیں کر رہا، انہیں محتاج ہے. انہیں محتاج ہے. صورت اس کی ہے. یعنی ہر فعل میں کوئی بھی فعل رہن دو، کوئی بھی کام رہن دو، چاہے دنیا کا کام ہو دو، چاہے دین کا کام ہو دو، کوئی بھی کام ہو دو، ہر فعل میں مخلوق کی نسبت کو برقرار رکھنا، برابر برقرار رکھنا. یہ نہیں کہ میں اللہ، آج کل کہا جا رہا ہے دیکھو میں ہر چیز اللہ ہی سے مانگتا ہوں، غیر اللہ سے نہیں مانگتا ہوں. نہیں غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، سمجھ رہے ہیں. آج الزام لگا رہے ہیں ہمارے اہل سنت الجماعت پر کہ یعنی اللہ کے سوا غیر سے مانگنا شرک ہے، سمجھ رہے ہیں. مگر بغیر کوئی غیر سے مانگے ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہو رہا دنیا میں. ہر کام غیر سے ہی مانگنا پڑا ہمارے کو. اللہ سے کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ہو رہا براہ یعنی راست اللہ سے مانگنا پڑتا ہے. اور اللہ ہی دینے والا، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے. بے شک اللہ ہی دینے والا ہے، مگر اس کا استظار ہونا نا ہمارے کو. اللہ دے رہا، کیسا دے رہا اللہ تو دے نظر میں تو نہیں آ رہا، تو اس کا عمل کیسا ہونا. تو یہ جو الفاظ ہے ہر فعل میں مخلوق کی نسبت کو برقرار رکھتے ہوئے حق کی قوت کو ملحوظ رکھنا، یہ بہت بڑا علم ہے. یہ اللہ والے یہ تمام کے تمام کو علم کو 4 الفاظ میں لا کے دے دیے، مگر اس کو سیکھنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے ہمارے کو. یہ سننے کے لیے باتیں نہیں ہے. یہ تعلیمات سننے کی نہیں ہے،
عمل کرنے کے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ بہت بڑا عنوان ہے. یہ اگر کھولیں گے، اگر اس کو کھول کے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے کو سال نہیں 2 سال نہیں زندگی بسنے ہوتی ہے ہمارے. کیسا ہر فعل میں مخلوق کی نسبت کو برقرار رکھ کے حق کی طرف کیسا دیکھیں گے بھائی؟ حق کو دکھنے میں تو کوئی دکھ رہا ہے، مخلوق ہی دکھ رہی ہر جگہ. کیسا دیکھنا؟ وہ علم ہے. وہ علم آنا ہم کو، وہ علم کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. یہاں پہ ہم جو یہاں پہ لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے نا، یہ تمام کے تمام یعنی جسم بھی پاک ہونا ہے ہمارا، یعنی متقی ہونا ہے، قلب بھی متقی ہونا ہے. یہ تمام کے تمام لا الہ الا اللہ کے علم ہے. وہ تمام کے تمام چیزیں آ جاتے ہیں ہم کو نہیں. تو یعنی اللہ کے سوا غیر کو نفع و ضر کا یعنی مالک جاننا اللہ کے سوا، اس سے بچنا ہے ہمارے کو. یعنی کوئی نفع پہنچا رہا ہمارے کو تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے، اگر کوئی ہم کو نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے. اللہ کی قوت سے نقصان پہنچا رہا انہیں، ایسا نہیں کہ انہیں نقصان پہنچا رہا نہیں. قوت اللہ کی ہے، قوت اللہ کی ہے. انسان جو نیک عمل کرتا نا وہ بھی اللہ ہی کراتا ہے، جو انسان گناہ کرتا نا وہ بھی اللہ ہی کراتا. اب لوگ پکڑ لیں گے آ کے گناہ اللہ کیسا کراتا بھائی؟ اللہ تو نیک عمل کرانا، اللہ گناہ کیسا کراتا؟ تو یہ اللہ والوں کا صدقہ ہے. اللہ والے بتا دیے کہ گناہ کی جو قوت ہوتی ہے انسان کے اندر وہ بھی اللہ ہی کی ہوتی ہے. اگر اللہ قوت نہ دے نا تو ہم گناہ بھی نہ کر سکتے. اگر اللہ ہم کو قوت نہ دے تو ہم نیک اعمال بھی نہ کر سکتے. اللہ قوت نہ دے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر اللہ قوت نہ دے تو ہم پکچر کو بھی نہ جا سکتے، تھیٹر کو بھی نہ جا سکتے. نہیں، اللہ کی قوت سے تھیٹر کو جا رہے ہیں ہم فلم دیکھنے، اللہ ہی کی قوت سے مسجد کو جا رہے ہیں ہم نماز پڑھنے کے لیے. نماز بھی اللہ ہی پڑھاتا ہے. نہیں، پڑھانے سے مراد قوت اللہ ہی دیتا ہے، گناہ کی قوت بھی اللہ ہی دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما دیا لا قوت الا باللہ، لا نفی الجنس ہے. یہاں پر ہماری جو تعلیمات میں لا آتا ہے لا نفی الجنس. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں رکھتا سوائے اللہ کے. نہیں تو کوئی قوت نہیں رکھ سکتا ہے، بلکہ جب اللہ فرما رہا تو پھر گناہ کی قوت کون دے رہا؟ پھر شیطان تو نہیں سکتا، شیطان نہیں دے سکتا. تو اس کو اللہ والے کیسا بتائے تعلیمات میں اپنی؟ نہیں، بندہ جو ہے نا، بندے کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اختیاری میں نہیں، اختیار میں مختار بنا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ انسان کو جو اختیار کرتا نا، 2 چیزیں دیتا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ یعنی جس قلب میں 2 چیزیں ڈالتا، ایک نیک کام ڈالتا اور ایک برا کام ڈالتا. تو اس میں یعنی برا کام اور نیک کام کو چننے میں مختار بنایا بندے کو. اس میں مختار دیا، بندے کو مختار بنایا. وہاں پر جب وہ کام کرنے جاتا نا فعل میں مجبور بنایا اللہ تعالیٰ. اختیاری میں مختار ہے بندہ، تو اختیار کر لے. میں تیرے قلب پہ یعنی نیک ارادہ بھی ڈالتا ہوں، برا ارادہ بھی ڈالتا ہوں. اب اس میں تو چن لے. اذان ہو رہی، فلم کا ٹائم ہو رہا، اب نماز کو جانا ہے یا تھیٹر کو جانا ہے، تو ڈیسائیڈ کر لے. تو اس میں مختار ہے. میں تیرے کو مختار بنایا، ارادے میں مختار بنا دیا اللہ تعالیٰ انسان کو، فعل میں مجبور کر دیا. اب تو تھیٹر کو جانا چاہتا تو مجبور ہے، تیرے اندر قوت ہی نہیں ہے. لا قوت الا باللہ. میں قوت جاتا ہوں، جاتا تھا تھیٹر کو، نہیں تو نہیں جا سکتا تو. اب تو مسجد کو جانا چاہ رہا، نماز کو، لا قوت الا باللہ. تو چن لے، نہیں مجبور ہے تو وہاں پر. میں قوت دینا تو جا سکتا تو نماز کو، نہیں. ارادے میں مختار بنایا اللہ تعالیٰ، فعل میں مجبور کر دیا. تب گناہ کون کرا رہا اور نماز کون پڑھا رہا؟ بات سمجھ میں آئی؟ ایسا کرتا اللہ گناہ کراتا تو ایسا کراتا اللہ گناہ. اختیار، فعل میں مجبور ہے بندہ. تو توجہ بحق رکھنا، ہمیشہ توجہ بحق رکھنا. اس کا تعلق قلب سے ہے. اس کی جزا کیا ہے؟ اگر اس پہ اگر ہم عمل کریں گے تو درجات قرب ہوں گا ہمارا.
یعنی درجات بلند ہوں گے ہمارے درجات بلند ہوں گے اس سے. قلب کا تقویٰ ہے. اب یہ رمضان آ رہا بول کے بتا رہا ہوں، یہ اس کے اوپر ہم کو تیار ہو جانا ہے بھما کو، یعنی جسم کا بھی تقویٰ ہو جانا، قلب کا بھی تقویٰ ہو جانا. پھر روح کا تقویٰ کیا ہے معلوم ہونا. تو پھر وہ دولت ڈھونڈ سکتے ہم، نہ تو دولت ڈھونڈ نہیں سکتے. اب سوچ لینا میرے دل پہ جو الہام اور اللہ تعالیٰ ایک اچھا کام بھی ڈال رہا، ایک برا کام بھی ڈال رہا. نہیں، حلقے میں بھی جانا ہے، کسٹمر پیمنٹ کو بھی بلایا. نہیں، کسٹمر پیمنٹ کو بلایا، دنیا ہے. حلقے میں جانا ہے، دین ہے. اللہ تعالیٰ سیٹ کرتا ہے ویسا کام کو. نہیں، اللہ تعالیٰ سیٹ کرتا دونوں کو. حلقے میں جانا ہے، اسی ٹائم پہ پارٹی کو بھی جاتا. 2 مہینے سے پچھاری پارٹی پیمنٹ دینے، اب آئی تو دیتا ہوں پر ایسا پارٹی کو بھی جاتا. ایسے معاملے کو لا کے پیش کرتا اللہ تعالیٰ. اب اس میں چن لو بولتا. نہیں، اور دونوں طرف جانے کے لیے مجبور ہیں ہم. حلقے میں بھی جانے کے لیے مجبور ہے، حلقے کو چھوڑ کے ادھر جانے کے لیے بھی مجبور ہے. قوت تو دینے والا اللہ ہی سے. چن لینا میں حلقے میں جا رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر غور و فکر کرنا اس کے اوپر. ہم کیا کرتے، حلقے میں جانے کے بعد میں وہ پارٹی اگر مس ہو گئی تو افسوس کرتے. دیکھو، لا نافع ضار الا اللہ، اللہ کے سوا غیر کو نفع و ضر کا مالک جاننا سے بچنا ہے. تو تقویٰ اختیار یعنی قلب کا تقویٰ ہوتا ہو. نہیں تو ہم کیا کرتے، ارے میں کل حلقے میں جانے سے کسٹمر مس ہو گیا، ادھر ہمارا شیطان لگایا تھا، یہ کیا ہوگا، ایمان نکال لیا. ایمان نکال لیا. ہم یہ چیز کو دیکھتے، اس کو وہ کسٹمر مس ہو گیا، اس کے علاوہ دوسرا کیا کام بن رہا اس کے اوپر ہماری نظر نہیں رہتی. وہ اگر کسٹمر مس ہو رہا تو ہمارا ایک دوسرا کام ایسا بنتا کہ وہ کدھر ہی چلے جاتا کام کو، ہم ادھر ہمارا ذہن نہیں جاتا ادھر. نہیں، اور وہ کام اگر ہوتا تو اس میں ہمارا کچھ نہ کچھ نقصان رہتا تھا. نہیں، وقتیہ تو دکھتا تھا کہ ہمارے کو پیسہ آ جا رہا، صبح جا رہا، لیکن ہم کیا کریں، غلط کام کو چنے ہم. نہیں، ادھر اللہ بول رہا میرے ذکر کے لیے آؤ، ادھر دنیا بول رہی پیسے لینے آؤ. تو اللہ تعالیٰ اس سے اچھا کریں گے ہمارے. ہم اس کے اوپر غور و فکر کرنا، ہم وہ غور نہیں کرتے. کسٹمر مس ہو گیا بول کے ہم ادھر ہمارا ذہن جاتا. دوسرا جو اللہ تعالیٰ جو دوسرے راستے سے جو ہمارا کام بنا تھا نا، ادھر ہم غور نہیں کرتے ادھر، کیونکہ ہمارا ذہن پورا ادھر رہتا. میں جانے سے چھوٹ گیا، میں جانے سے ایک پارٹی چھوٹ گئی، یہ ادھر ہی رہتا ہمارا، ادھر جانے نہیں تھا شیطان ادھر. نہیں، تو اس واسطے رمضان میں شیطان پیک رہتا، اپنے ساتھی رہتا. تو اپن کیا کرتے، ہر کام نیک یعنی روزہ کھلاتے رہتے لوگوں کو، افطار کراتے رہتے، کتنے کام کرتے. ہر ایک کا ذہن دیکھو. زکوٰۃ حالانکہ سال میں کبھی بھی دے سکتے، لیکن نہیں، رمضان تک روک کے رکھتے. کیا بولتے، رمضان میں 10 گنا زیادہ ثواب ہے، 70 گنا زیادہ ثواب ہے. ہم رمضان میں دیں کتنا نہیں، ہم کتنا رمضان میں نیک کام کرنے کی کوشش کرتے. کیوں کرتے، شیطان پابند ثلاثین رہتا ہے اس واسطے. تو توجہ بحق رکھنا یہ قلب کا تقویٰ ہے. ہر فعل میں مخلوق کی نسبت کو برقرار رکھتے ہوئے حق کی قوت کو ملحوظ رکھنا، یہ روح کا یعنی قلب کا تقویٰ ہے. اور اس کو طریقت کا تقویٰ کہتے ہیں اللہ والے. ایک ہے حقیقت کا تقویٰ، اس کا تعلق روح سے ہے. توجہ بصفات حق رکھنا اس کا عمل ہے. روح کا تقویٰ کیا ہے، توجہ بصفات حق رکھنا. اور شریعت کے تقوی میں کیا مل رہا ہم کو، دائمی جہنم سے آزادی مل رہی. طریقت کے تقوی میں یعنی قلب کے تقوی میں کیا ہو رہا ہمارے کو، درجات بلند ہو رہے ہمارے. اس کے بعد آگے ہم روح کے تقوی پہ. روح کے تقوی کا عمل کیا ہے، روح تو دکھتی نہیں، جس طرح قلب نہیں دکھتا اس طرح روح بھی نہیں دکھتی. تو اس کا تقوی کیا ہے، نہیں اس کا عمل کیا ہے. روح متقی ہونا، قلب متقی ہونا، جسم متقی ہونا، ہم ہمیشہ بولتے رہتے، لیکن اس کا عمل آج تک نہیں معلوم ہمارا. قلب کا عمل معلوم ہے، توجہ بحق رکھنا ہمیشہ. نہیں، نقصان بھی ہوا تو اللہ کی طرف سے ہوا، اور فائدہ بھی ہوا تو اللہ کی طرف سے ہوا. توجہ بحق رکھنا ہمیشہ. نہیں، روح کا تقویٰ کیا ہے، توجہ بصفات حق رکھنا، یعنی صفات ادمیہ میں صفات خدمیہ کو ملحوظ رکھنا. صفات ادمیہ میں صفات خدمیہ کو ملحوظ رکھنا. اللہ کے سوا غیر کو متصف بصفات کمالیہ و ذاتیہ جاننے سے بچتے رہنا. صفات ادمیہ یعنی ہم عدم ہیں. ہماری جو صفات ہے یہ صفات ادمیہ ہیں. اس صفات میں صفات خدمیہ کو ملحوظ رکھنا. خدمیہ کیا ہے، اللہ خدم ہے، ہم عدم ہیں.
تو یہ روح کا تقویٰ ہے، توجہ و صفات حق رکھنا، صفات ادمیہ میں صفات خدمیہ کو ملحوظ رکھنا۔ ہماری جو صفات ہے عدم ہے، ہم عدم ہیں۔ حیات میں انسان کو 7 صفات دی اللہ تعالیٰ۔ حیات میں ہم کیا ہے؟ مردہ ہے، مردہ ہے انسان نہیں، مردہ ہے۔ وہ الحی القیوم ہے اللہ تعالیٰ، وہی قائم وہی زندہ ہے فرما رہا ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے بھی ذکر کریں یا حیو یا قیوم، وہی قائم ہے وہی زندہ ہے۔ یہاں پر بھی کیا ہے؟ وہی قائم، یعنی وہی قائم ہے وہی زندہ ہے، وہی قائم وہی زندہ ہے۔ ایک صفت اگر انسان میں سے حیات نکال دیے تو مکمل انسان کے صفات کتنے؟ ذاتی صفات 7 ہے۔ حیات ہے، علم ہے، ارادہ ہے، قدرت ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، کلام ہے۔ یہ ہمارے اندر ذاتی صفت ہے، یہ ہمارے ذات کے ساتھ رہتے ہمیشہ، اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے، اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے۔ ذاتی صفات 7 ہے نہیں، افعالی صفات 99 ہے، انفعالی صفات انگنت ہے۔ تو یہ افعالی صفات انفعالی صفات ذات سے الگ رہتے، مگر یہ ذاتی صفات جو ہے نا 7 ہمارے ساتھ ہی رہتے ہمیشہ۔ حیات، ہم حیات گھر میں رکھ کے آ سکتے نہیں آ سکتے، ہماری حیات ہمارے ساتھ رہتی ہے ہمیشہ نہیں۔ علم، ہمارے اندر جو علم ہے ہم علم نکال کے گھر میں جمع کرتے، ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ارادہ، ہم گھر میں ارادہ رکھ کے آتے، ارادہ ہمارے ساتھ رہتا، ہم جان جائیں گے نہیں۔ سماعت، ہمارے سننے کی صلاحیت ساتھ رہتی ہے ہمارے نہیں۔ بصارت، ہماری دیکھنے کی صلاحیت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ کلام، ہماری بولنے کی صلاحیت، ہمارا کلام جو ہے ہمارے ساتھ رہتا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے ذاتی صفات ہے۔ تو ذاتی صفات ہمارے ساتھ ہے، تو یہ صفات کیا ہے ہماری؟ یہ عدمیہ ہیں، عدم صفات ہے ہمارے۔ دکھ رہے ہم زندہ ہے، بلکہ نہیں، یہ ہم زندہ نہیں ہیں، اللہ کی حیات سے ہم زندہ ہیں نہیں، اللہ کی حیات سے زندہ ہے۔ صفات عدمیہ میں صفات خدمیہ کو ملحوظ رکھنا، یہ روح کا تقویٰ ہے، یہ روح کا تقویٰ ہے۔ یہ میں بول رہا ہوں، آپ سن لے رہے، یہ ہمارے تعلیمات میں آگے آنے کی چیزیں ہیں یہ، مگر رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے صرف تقوی کی بات ہو رہی۔ ہمارے پاس بات کیا تھی؟ شریعت کا تقویٰ، طریقت کا تقویٰ، حقیقت کا تقویٰ، معرفت کا تقویٰ ہماری تعلیمات میں آ گئے، لیکن اس کا عمل آج تک نہیں آیا ہمارے پاس۔ توجہ بحق آیا، توجہ و صفات حق آیا، یہ کیا ہے؟ روح کا تقویٰ ہے۔ تو یہ تقوی پہ اگر ہم عمل کریں گے تو کیا ہوتا ہمارے کو؟ نہیں، اس کے اوپر عمل کرے تو کیا ہوتا ہمارے کو؟ اس کا تعلق روح سے ہے، اس کا تعلق روح سے ہے۔ اس کا توجہ و صفات حق رکھنا، اس کا تعلق روح سے ہے۔ اس کی جزا کیا ہے؟ اس کی جزا ہے قرب، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس سے۔ کیسا قرب حاصل ہوتا؟ میں میت ہوں، میں میت ہوں نہیں، اللہ زندہ ہے، اللہ کی حیات ہے۔ ذاتی صفات ذات کے ساتھ رہتے ہمیشہ، ذات جہاں ہے صفات وہیں پر رہتی، ذات کے ساتھ صفات رہتے، ہاں، ذات کے ساتھ صفات رہتے۔ اللہ کا قرب کیسا حاصل ہوتا معلوم؟ اس میں خالی ہم بول رہے ہیں، بات آئی تو ایک سمجھنے کے لیے۔ یہ حیات میری نہیں، اللہ کی ہے، یہ اللہ کے ذاتی صفات ہے۔ حیات جو ہمارے ذاتی صفات ہے نا، یہ ہر شے میں ہے ذاتی صفات ساتھ، خالق میں بھی ہے، پوری مخلوق میں جتنی مخلوق ہیں ہمارے کو، یہاں تک کہ یہ ٹیبل میں ہے، یہ مائک میں ہے، یہ اس میں، یعنی ہر چیز میں ہے، ہر چیز میں 7 صفات ہے یہ، کسی میں ناقص ہے، کسی میں کامل ہے۔ تو یہ جو ذاتی صفات ہے، ہمارے پاس جو صفات ہے یہ صفات عدمیہ ہیں۔ اس کے اندر صفات خدمیہ کو ملحوظ رکھنا مطلب میں میت ہوں تو پھر یہ حیات اللہ کی ہے۔ ذاتی صفات ذات کے ساتھ رہتے،
نہیں، جہاں ذات وہاں صفات. ہم جہاں ہیں ہمارے ساتھ حیات ہے، ہمارا علم ہے، سب ہمارے ساتھ، صفات ہمارے ساتھ ہے نا، یہ تمام کے تمام اللہ کے. پھر اللہ کہاں ہے؟ پھر حیات اللہ کی ہے، نہیں، علم اللہ کا ہے، ارادہ اللہ کا ہے، قدرت اللہ کی ہے، نہیں، سماعت اللہ کی ہے، بصارت اللہ کی ہے، کلام اللہ کا ہے، نہیں، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ رہتے ہمیشہ، ذات سے جدا نہیں ہوتا. یہ ذات کے ساتھ رہتے ہمیشہ. جہاں اللہ ہے اس کے ساتھ صفات اس کے ساتھ رہتے، تب اللہ کا ہے. اللہ فرمایا میں تمہاری شارک سے قریب ہوں، تمہاری جانوں سے قریب ہوں. نہیں، شارک سے قریب ہوں پر اللہ تعالیٰ تمہاری جان سے قریب ہوں. تو پھر اللہ دکھ رہا نہیں؟ دکھ رہا. دکھاتے اللہ والے، اللہ والے اپنے مریدین کو دکھاتے. صحبت میں رہنا کمال ہے، مگر ہم صحبت میں نہیں رہتے. صحبت میں رہے تو معلوم ہوگا. وہ جس انداز سے اللہ کو دیکھتے، جب اللہ کا دیدار کر لیتے، مرید اگر ساتھ رہا تو دیکھ یہی چل رہا ہے مجھے بتائے تھے. ساتھ نہیں رہتے ہم ساتھ رہنے سے کتراتے، ہم زیادہ ٹائم نہیں دیتے اللہ والے. تو یہ اللہ والوں کا صدقہ ہے کہ بتا دیے کہ ذات کے ساتھ، یعنی صفات جو ہے نا ذات کے ساتھ رہتے، ذات کے جدا نہیں ہوتے. تو جو ہم زندہ ہے اللہ کی حیات سے زندہ ہے، پھر اللہ کا ہے. پھر اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے تو ہم زندہ ہے. ساتھ چھوڑ جا لیٹ جاتے ہو. یہی ہے اللہ. نہیں، سارے توجہ بس صفات حق رکھنا. جب یہ توجہ ہو جائیں گی تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے. قرب، اللہ کا قرب حاصل ہوتا، یہی چاہیے. یعنی جاننا اس کو، اللہ کے قرب اس سے حاصل ہوتا. اس سے کب ہوتا؟ یہ روح کا تقوی آنا ہمارے اندر. ابھی ہمارا جسم ہو گیا، جسم کا تقوی ہوگا، قلب کا تقوی ہوگا، روح کا تقوی ہوگا. اور ایک تقوی ہے جس کو معرفت کا تقوی کہتے ہیں. اس کا تعلق سر سے ہے، یعنی ہمارے خود سے ہے. یہ ہمارے خود سے ہے. اس کا عمل کیا ہے؟ توجہ بوجود حق رکھنا. توجہ بوجود حق رکھنا، یہ اس کا تقوی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت لگتا نہیں، خالی سن لینا کہ اس کو بھی قرآن اور حدیث سے بتائے اللہ والے. نہیں، مخلوق کی نمود میں حق کے وجود کو ملحوظ رکھنا. مخلوق کی نمود میں حق کے وجود کو ملحوظ رکھنا، یہ معرفت کا تقوی ہے. نہیں، توجہ بوجود حق رکھنا یعنی مخلوق کی نمود میں حق کے وجود کو ملحوظ رکھنا، یہ معرفت کا تقوی ہے. یہ 4 تقویوں پہ عمل کرنا ہے ہمارے. تو اس کے لیے یہ علم دی اللہ والے، لا الہ الا اللہ کا. تو یہ اس کے اعمال ہے. یہ جسم کے تقوی کا عمل، طریقت یعنی قلب کے تقوی کا عمل، روح کے تقوی کا عمل معلوم ہے. اب یہ جو عمل ہے یہ اپنے خود کا تقوی ہے. یہ اصل تقوی یہاں ہے ہمارے. یہاں آ کے ہم متقی بندے، یہاں آ کے ہمارا تقوی معرفت کے تقوی میں ہمارا کمال ہے. وہاں ہم کو وہ تقوی اللہ کو پسند ہے. وہاں ہم کو اس لیے فرمائے اللہ والے کہ اس کی جزا کیا ہے معلوم؟ اس کی جزا وصل ہے، یعنی اللہ کا وصل ہو جاتا ہے. بندہ اللہ سے مل لیتا معرفت کے تقوی میں. اب میں کچھ دکھتا ہی نہ اس کو، ٹھہرا تو مولا ہی دیکھتا ہوں، خود کو بھی نہیں دیکھتا ہوں، خود کو بھی فنا کر دیتا. یہ تقوی میں توجہ بوجود حق رکھنا بولتے کیا ہے؟ پھر مخلوق کی نمود میں حق کے وجود کو، مخلوق کی نمود ہے، میں دکھ رہا ہوں نہیں، میں دکھ رہا ہوں. اللہ بولا میں ظاہر ہوں، پھر میں کہاں سے دکھ رہا ہوں؟ میں ہی اول ہوں، هو الاول والآخر والظاہر نہیں بولا اللہ تعالیٰ، والظاہر والباطن، میں ہی ظاہر ہوں بول رہا، پھر میں ظاہر ہوں نا. پھر یہ میرا ظاہر نہیں ہے، میرا ظہور نہیں ہے. یہ میری صرف نمود ہے. یہ نمود اور وجود میں بہت فرق ہے. یہ نمود ہے، صرف دکھ رہا، یہ صرف دکھ رہا نہیں، وجود تو اللہ کا ہے. اس لیے مخلوق کی نمود میں حق کے وجود کو ملحوظ رکھنا نہیں. یہ کس کا ہے؟ یہ ہمارا خود کا تقوی ہے. جب ہم متقی بنتے، یہ 3 تقوی پانے کے بعد میں یہ تقوی حاصل ہوتا، تو اس کا جزا کیا ہے؟ وصل ہے. جب ملتا مولا سے انہیں جا کے، جب تک کیا کرنا پھر اب نہیں. اللہ کے سوا غیر کو مشہود بھی ذات جاننے سے بچنا. اللہ کے سوا غیر کو مشہود بھی ذات جاننے سے بچنا.
ہم اپنے آپ کو ظاہر سمجھ رہے ہیں، اس سے بچنا. میں ظاہر نمود نہیں، میری نمود میں حق کا وجود ہے، یہ ہم کو جاننا ہے، یہاں تک جاننا ہے. تو ہم کو یہ رمضان المبارک کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہوتا. اب آج جو ہمارا عنوان تھا وہ ایسا کیا بولتے جوشیلا اور کیا بولتے وہ عنوان نہیں تھا. یہ تعلیمات کے باتیں تھے یہ پورے نہیں. رمضان المبارک آ رہا تو ہم کو اس کا مقصد پورا کرنا ہے، تو یہ عمل کرتے رہنا عمل. اب کیسا کرنا عمل، فکر میں رہنا، مولا دیتا، کدھر سے بھی دیتا مولا نہیں. پہلا تقویٰ اگر حاصل کریں گے تو کیا ہوگا، دوزخ سے بچ جائیں گے. اب دوزخ سے بچ کے بس ہم وہ کر لینا بولے تو اعمال کی 3 قسمیں ہیں. ایک خیر اس کو بعد میں رکھیں گے انشاءاللہ. ایک یعنی پھر بعد میں اس کو کنٹینیو بتاتا ہوں انشاءاللہ کہ اب ہم کو جو ہے نا اگر یہ شریعت پہ اگر ہم عمل کر لیں گے تو دائمی جہنم سے بچ جائیں گے. اور شریعت کے بغیر طریقت حاصل نہیں ہوتی. اللہ والے فرماتے ہیں کہ شریعت جو ہے نا نزول میں مؤخر ہے، شریعت جو ہے نا نزول میں مؤخر ہے لیکن عروج میں مقدم ہے. اگر عروج چاہ رہے ہیں نا، ہم اگر ترقی چاہ رہے ہیں نا تو سب سے پہلے شریعت پہ ختم ہونا ہمارا. ہاں، شریعت پہ جب تک ختم نہیں رکھیں گے ہم طریقت کی سیڑھی نہیں چڑھ سکتے. تو عوامر نواہی کی پابندی بھی ہونا، شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب بھی ہونا. تو کیا ہوتا ہمارے کو، یہ تقوی سے ہم دوزخ سے بچ جاتے ہیں، ہمیشہ جہنم سے رہنے سے بچ جاتے ہیں اگر یہ شریعت کے تقوی پر عمل کریں گے. تو اتنا ہی کر کے بس بیٹھنا نہیں ہے ہمارے کو، کیونکہ جنت ہمارا مقصد نہیں ہے. اہل طریق جو ہوتا نا، جو حقیقی اللہ والا سے جڑ جاتا نا، اس کے دل میں سے جنت کی یعنی ٹارگٹ جنت ختم ہوا تھا اس کے پاس، کیونکہ اس کو پیدا کرنے کا مقصد معلوم ہوا تھا اس کو. اللہ والا اس کو اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کرا اس کا مقصد بتاتے ہیں. کیا کرتا وہ مقصد حاصل کرنے کو جاتا. اب جو اللہ والوں کی صحبت میں نہیں رہتے نا، جو عام مسلمان ہیں، وہ جنت کو مقصد بنا کے چل رہے ہیں. لیکن اہل طریق کا مقصد جنت نہیں ہے. انہیں شریعت پہ پابندی کر کے دوزخ سے تو بچ جاتا، جنت حاصل کر لیتا نہیں. جنت دنیا میں ہم ایک گھر بنا لیے، سمجھو اللہ تعالیٰ دولت یا گھر بنا دیے، بس کر دیتے نہیں. ایک اور ایک گھر بنا کے کرائے پہ دیں گے بھائی نہیں. ایک اور ایک بنا کے آمدنی کا ذریعہ ہوتا، نہیں کرتے. کتنی اچھی پلاننگ ہے ہماری نہیں. اور ایک آ گیا تو پھر اور ایک بنائیں گے بھائی. بچوں کو رہتا 4 بچے تو 4 کو 4 بنا کے دیں گے بول کے رہتا نہیں. میرے بعد بچوں کا کیسا رہیں گا، میرے بعد بچوں کا کیسا ہوگا نہیں. اکثر لوگ بولتے اکثر وہ واٹس ایپ پہ آج کل وہ اسٹیٹسوں پہ رکھتے رہے، اتنے میسیج ڈال دیتے، اس پہ عمل کرتے کہ نہیں کرتے کہ بیچارے نہیں. ہر کوئی سوچتا کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیسا، میرے بچوں کا کیسا. مگر میں مرنے کا میرا کیسا نہیں سوچتے. بولے میسیج آتے رہتے اکثر، صحیح تھے وہ میسیج نہیں. 4 بچے تو 4 گھر بنائیں گے، ایک ٹارگیٹ بنا کے رکھتے ہیں. تو دین میں اللہ والے کیا کرتے، تو اللہ والوں کے پاس بھی 4 تقوی ہے. جیسا انہوں نے یہ شریعت کے تقوی پہ عمل کر لیے، دائمی جہنم سے بچ گئے. اس کے بعد طریقت کے ہم تقوی پہ عمل کر کے کیا کرتے ہیں، یعنی درجات بلند کرتے تھے. درجات بلند ایسا یعنی اب شریعت کیا ہے، مقدم ہے، اس کے اوپر قدم رکھ لیے تب طریقت پہ کیا کرتے، خلق کے تقوی پہ اوپر آتے نہیں. اوپر آ کے اس کے بعد حقیقت کے تقوی پہ جب آتے، روح کے تقوی پہ آنے کے بعد میں قریب ہو آتے اللہ کے نہیں. یہ شریعت نیچے ہے، اس کے اوپر جب قدم رکھے تو طریقت کے تقوی میں کیا ہو رہا، قرب حاصل ہو رہا اللہ کا، درجے بلند ہو رہے ہیں. اب اوپر اٹھ رہے ہیں، اب طریقت کے تقوی میں اوپر اٹھتے ہوتے تو اس کی جزا کیا ہے، درجات ہے. درجات بلند ہوتے اس میں سے قرب حاصل نہ ہوتا اللہ کا. جب اس میں چلتے جب ہم حقیقت کے تقوی پہ آئیں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہو جائیں گا نہیں. اسی کو اگر کنٹینیو کرتے رہیں گے، کرتے ہم اگر معرفت کے تقوی پہ آ جائیں گے، سر کے تقوی پہ آ جائیں گے، یعنی اپنے خود کے تقوی پہ آئیں گے، تو جب اللہ کا وصل ہوتا نہیں. وہاں تک جانا ہے. وہاں تک جانے کا ایک ہی راستہ ہے، لا الہ الا اللہ کو سمجھنا. لا الہ الا اللہ میں تمام کا تمام علم ہے. یہ لا الہ الا اللہ زمین سے اٹھا کے عرش تک پہنچایا تھا. عرش تک پہنچا تھا کہ عرش والے کو اپنے قلب میں لا لیتا. وہ علم ہے لا الہ الا اللہ کا. تو ایسا ہم کو متقی بننا ہے. تو اللہ والے 11 مہینے محنت کرتے ہیں اس کے اوپر، بنو وہ تو بنتے نہیں. رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم کو ایک مہینہ دیا.
सुधर जाओ। हम सुधर 30 दिन दिया, कोई भी अमल अगर हम 40 दिन करेंगे ना तो अल्लाह ताला उसको कंटिन्यू में लगाएगा। और एक 10 दिन अगर मेहनत कर लिया मुझसे वही सी ज़िंदगी तो हम एक कंटिन्यू में आ जाते हैं। नहीं, हम ईद का चांद देता नहीं, क्या है वो शवाल का चांद दिखता ही जो शैतान छूटता ना ऐसा आके बैठता कि अब उन्हें बस लगाया था उसने। तो हमको जो है सो इसके ऊपर मेहनत करना है, मुत्तकी बनना है। तो कैसा मुत्तकी का अमल है, ये अमल याद रखना, इसके ऊपर मेहनत करते रहना। अल्लाह ताला कैसा भी देता, फ़िक्र रखेंगे ना हम, शरीयत के तक़वे का अमल देखें, तरीक़त के तक़वे का अमल देखें, हकीकत के तक़वे का अमल भी देखें और मारिफत के तक़वे का भी अमल देखें, लेकिन इसका इल्म नहीं है अभी, ये अमल है ये। अब इसके ऊपर अमल के ऊपर अगर ये इल्म के ऊपर अमल करना बोले तो नहीं। नमाज एक लफ्ज़ है, नमाज बोल दे तो उसके ऊपर कितना है करने का नहीं। नमाज बोल तो खाली नमाज है, उसका अमल कितना है। वज़ू से शुरू होता उसका अमल नहीं, वज़ू से शुरू होके सलाम पे ख़त्म होता, वज़ू से सलाम तक के कितना यानी कितना काम है उसमें नहीं है, नहीं है। रोज़ा सहरी से शुरू होता इफ्तार पे ख़त्म होता, खाली रोज़ा बोलने को रोज़ा है खाली नहीं। ज़कात खाली बोल देना, ज़कात बोल दिया तो हो जाता, ज़कात 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 बोल तो हो जाता, उसका एक अमल है नहीं। पहले तो पैसा कमाना नहीं, साहिब इस्तिताअत बनना, फिर ज़कात देना, उसका एक अमल है उसका। हज तो बहुत बड़ा अमल है, खाली हज बोलने में कितनी देर लग रही है हमको, इसका अमल कितना है, 40 दिन लगते जाके यहाँ तक नहीं, खाली हज। उसी तरह तवज्जो बहक रखना ये तक़वा है खल्क़ का नहीं, इसका अमल कितना है सोचो। खल्क़ का तक़वा इतना है, खल्क़ इतना बड़ा है कि खल्क़ में अल्लाह आ जाता, अल्लाह लामका है। बुरी से हज़रत क़िबला फरमाए खल्क़ के ताल्लुक़ से नहीं, अल्लाह लामका है, लेकिन मोमिन के खल्क़ में आ जा रहा, समा जा रहा है अल्लाह ताला, तो खल्क़ का अंदाज़ा लगाओ क्या है खल्क़ नहीं। उसका तक़वा कैसा रहना, फिर तवज्जो बहक रखना है खाली एक, जैसे नमाज रोज़ा जैसा एक लफ्ज़ है ना, तवज्जो बहक रखना एक लफ्ज़ है ये, इसके ऊपर अमल कितना करना है सोचो। ज़िंदगी बस नहीं होती, हासिल कर लिए तो कामयाब है, अगर हासिल नहीं कर सके मौत आ गई तो शहीद का मर्तबा है। रास्ते में तो लगना है इसमें नहीं, रास्ते में तो लगना। हज के लिए अगर निकला कोई, इंतकाल हो गया नहीं, शहीद का मर्तबा है, हज उसका कबूल हो गया, मगर ये रास्ते में निकल रहे नहीं। अल्लाह तौफीक दिया, अल्लाह के ऊपर डाल रही, अल्लाह हिदायत दिया तो जाएंगे। हिदायत तो 1400 साल पहले आ गई कुरान शरीफ नहीं। तक़वा मुत्तकी बनेंगे तो कुरान से भी हिदायत मिलेंगी नहीं, जब तक कुरान से भी हिदायत नहीं मिलेंगी। मुत्तकी बनने के लिए अल्लाह वालों की सोबत में आना। मैं यहदियल्लाहु फहुवल मुहतद व मैं युज़लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। अल्लाह ताला फरमा दिया वाज़ेह तौर पे, आज वलियों का इनकार कर रहे हैं नहीं। ये शरीयत का तक़वा, तरीक़त का तक़वा, हकीकत का तक़वा, मारिफत का तक़वा, जिस्म का तक़वा, क़ल्ब का तक़वा नहीं, रूह का तक़वा, सिर का तक़वा, ये कहाँ मिलता हमारे को, ये औलिया अल्लाह की सोबत में मिलता, उन्हीं के दामन से मिलता नहीं। उनके दामन से हटेंगे तो कहीं ये तक़वा नहीं है। तो ये ज़्यादा नमाज उन्वान है, उसका अमल कितना ज़्यादा है, तो तवज्जो बहक रखना ये क़ल्ब का तक़वा है, तो इसका अमल कितना होगा नहीं। फिर रूह का अगर तक़वा हम देखेंगे तो सिर्फ कहने के लिए इतने थे कि यानी तवज्जो व सिफ़ात हक़ रखना, इसका अमल कितना होगा अंदाज़ा लगा लो नहीं। तवज्जो व वजूद हक़ रखना ये असल तक़वा हमारा है, यहाँ पर हम आके मुत्तकी बनते, तो इसका अमल कितना होगा। तो ये तमाम के तमाम चीज़ों पे हमको गौर व फिक्र करते रहना। अल्लाह ताला अगर फ़िक्र करेंगे तो इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह आसान करेंगे, कहीं ना कहीं से दिला देंगे। ये तक़वे पे मुझे अमल करना है, मेरा जिस्म भी पाक होना, मेरा जिस्म भी रोज़ा रहना है, मेरा क़ल्ब भी रोज़ा रहना है, मेरी रूह भी रोज़ा रहना है, मैं खुद रोज़ा रहना है, या तीनों चीज़ों के साथ मैं रोज़ा रहना है, ये हमको समझना है। लेकिन आज सब पूरी दुनिया ज़ाहिरी पे है, ज़ाहिर पे बातिन को छोड़ दिया, इस वजह से नुकसान हो रहा, बीमारियाँ आ रही नहीं नुकसान हो रहा। मुसलमान खसारे में क्यों है, ज़ाहिर को ले लिए पूरे। काफिर भी ज़ाहिर पे मेहनत करता, आज मुसलमान भी ज़ाहिर पे मेहनत कर रहा, मगर अल्लाह ताला की नज़र बातिन पे, क़ल्ब पे है, रूह पे है। हम अपने क़ल्ब को कैसा रखे देखना है, क़ल्ब गंदा कैसा होता, क़ल्ब पाक कैसा होता, वो जानना, उसको साफ करते रहना, ईमान वाले बन के चले आना। और ये जो रोज़े की जो हुक्म है ना, हम अक्सर बोलते देखो ईमान और अमल में फ़र्क है। यहाँ पर अल्लाह ताला रोज़े का जब हुक्म दे रहा तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमा रहा, ऐ ईमान वालों बोला, ईमान वालों से मुखातिब है
نہیں ایمان والوں سے مخاطب ہے. ایمان جاننا کیا ہے, ایمان بولتے کس کو, ایمان کس چڑیا کا نام ہے. نہیں مسلمان سے, عام انسان سے مخاطب نہیں اللہ تعالیٰ, ایمان والے سے مخاطب ہے. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اسلام, ایمان, تقوی. ایمان کے بعد تقوی ہے ہماری تعلیمات میں. نہیں, سب سے پہلے کیا ہے, اسلام ہے, ایمان ہے, اس کے بعد تقوی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ دیکھو, اب ایمان والا ہے تو مسلمان تو رہیں گا نا بھائی, تو اللہ تعالیٰ پہ مسلمان کو چھوڑ کے اے ایمان والو روزے فرض کیے گئے, بلکہ ایمان والے سے مخاطب رہا. اس کے بعد تم تقوی متقی بن جائیں گے پر اللہ تعالیٰ. تو یہاں سمجھ سسٹم دیکھ رہے کیسا اللہ والے کہاں سیٹ کرے. ایمان والے سے مخاطب ہے تو ایمان والا مسلمان تو رہیں گا نا میں پہلے. اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم, نعوذ باللہ من ذالک, نقل کفر ناباشد. اللہ کو معلوم مسلمان ہی ایمان والا ہوتا ہے, اس وجہ اللہ تعالیٰ کیا کرا, مسلمان کو ہٹا کے ایمان والے سے مخاطب ہے. تو اسلام کی سیڑھی چڑھ گیا, اب تو ایمان والا ہو گیا نا, تو روزے رکھ, تقوی اختیار کر بول. تو اللہ والے ایمان کو اسلام کے بعد ایمان سکھائے, ایمان کے بعد تقوی سکھائے. اسلام, ایمان, تقوی, اس کے بعد توحید سکھائے. اسلام, ایمان, احسان, تقوی, توحید. تو احسان میں بھی دیکھو, روزے پہ احسان پہ بھی عمل ہو رہا. مرتبہ احسان پہ رہتا ہوں روزے کی حالت میں, مشاہدہ یا مراقبہ. احسان کی دو نصف ہے نا, یا تو دیکھنا یا تو دکھنا. اب روزے کی حالت میں دیکھو انہیں, یا تو دیکھتا یا تو دکھتے رہتا اللہ تعالیٰ کو. کیسا ایمان رہتا اس کا, اللہ دیکھ رہا. اللہ کو تو دیکھنے کی صفت نہیں, اس کے اندر کیفیت نہیں رہتی. اللہ کو دیکھنے کی عام مسلمان کے اندر کیفیت نہیں رہتی, لیکن ایک کیفیت ہر روزدار کی رہتی کہ اللہ میں اس کو دیکھ رہا. مرتبہ احسان پہ ہونے, کیا ہے, مراقبے میں ہونے, مشاہدے میں تو نہیں ہے. نہیں, یا تو مشاہدہ ہونا یا تو مراقبہ ہونا عبادت میں. نہیں, اب نہیں عبادت نہیں, مراقبے میں روزہ دار, ہم مراقبے میں نہیں رہتے. مراقبہ کیا ہے, اللہ کو دکھتے رہنا, اللہ کو دکھتے رہنا مراقبہ ہے. اب روزہ کیا کرتا, آ گیا احسان بھی آ گیا روزے میں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ متقی بنتے ہیں بول رہا. کیسا ہے ہمارا سسٹم, پہلے اسلام ہونا, پھر ایمان ہونا, پھر احسان ہونا, پھر تقوی ہونا, اس کے بعد وصل ہوتا, توحید حاصل ہوتی. توحید کس کو بولتے ہیں, وجود ایک ثابت کرنا, اپن نہیں رہنا وہاں پہ, اپن بھی غائب ہو جانا وہاں پہ, دکھنا ہی نہیں, اپن دکھنے نہیں, مولا تو ہی تو ہے بس, میں بھی نہیں, میں نہیں تو بولنا توحید ہے. میں نہیں تو ہے بیٹھ کے بول تو وہ نہیں ہوتا, وہ میں نہیں تو بولنا بول تو وہ ہو جانا. نہیں, وجود ایک ثابت کرنا توحید ہے. ایک بولنا نہیں, ایک جاننا, ایک ماننا, ایک دیکھنا, ایک ہونا توحید ہے. ٹھیک ہے, لہذا آج وقت بھی زیادہ ہوگا, تو آج صرف تقوی پہ بات ہوئی ہماری, کیونکہ آنے والا رمضان کا مہینہ ہے, تو اس کے اوپر ہم غور و فکر کریں گے نا, تو رمضان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم کو یعنی سر کا بھی تقوی کا ہم کو علم بھی دیں گا, انشاءاللہ عمل میں بھی لگیں گے اللہ تعالیٰ. رمضان میں دعا کرنا, رمضان میں دعا کرنا, مانگنا, کیونکہ امت کا مہینہ ہے, لوٹنے کا مہینہ ہے. کیا لوٹتے ہیں, دنیا لوٹتے, دنیا نہیں, دنیا دار دنیا لوٹتا. ہم کو کیا کرنا ہے, مولا کا قرب لوٹنا ہے. اس میں جتنا ہو سکتا ہے وقت مشاہدے میں, مراقبے میں رہنا ہے ہمارے کو. یہ وقت نہیں, یہ عمل کا مہینہ ہے, یہ عمل کرنا ہے, جتنا عمل کرے. اہل طریق دنیا نہیں مانگتا, نہیں, دنیا اتنی دیتا, اللہ تعالیٰ اتنی دیتا, بس بولے تھی دنیا دیتا اہل طریق, مگر انہیں اپنی راہ میں رہتا ہوں. یہ مہینہ جو ہے نا مشاہدہ اور مراقبے میں رہنے کا مہینہ ہے. اللہ والے ہم کو وہی چمک دکھائے, یا تو مشاہدہ کرنا, اور مشاہدے اور مراقبے میں علم کھلتا ہے. علم لدنی آتا, کر کے دیکھنا ہے اس کو. جو علم ہم اللہ والوں سے حاصل کریں اسی کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے, مگر ہم اگر مراقبے میں بیٹھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مشاہدہ بھی ہوگا. کیونکہ شیطان بند ہے اس وقت, شیطان یعنی کباب میں ہڈی بننے والا نہیں ہے. نہیں, اللہ کی عبادت ایسی کرنا ہم کہ بس اس کا مشاہدہ ہو جانا. نہیں, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کوشش کرنا کہ ایسا تقوی اختیار کرنے کی. آج صرف تقوی پہ بات ہوئی, انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم اپنے کنٹینیو جو تعلیمات ہیں ہمارے اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سمے قبول عنایت فرما, ہر جو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔